بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله مولانا العظيم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم پاکیزہ کھاؤ جڑا ستوں کو رزق عطا کیتے واشکروا للہ اور اللہ دا شکر ادا کرو ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تسا اللہ دے بندے ہو رزق حلال کسب حلال ضروری ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی دا تلاش کرن فرائض دے بعد فرض ہے۔ نماز روزہ وغیرہ یہ فرائض ہے، انہیں فرائض دے بعد حلال کمائی دا تلاش کرن بھی فرض ہے۔ کوئی آدمی ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بہ بنے کہ اللہ دیسی کھوسوں یہ ٹھیک نہیں۔ اسلام میں رہبانیت کوئی نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے کہ رزق حلال تلاش کرو، محنت کرو، جستجو کرو۔ رزق حلال تلاش کرن اے دین ہے، دنیا نہیں۔ انسان اے دنیاوی کماوے لیکن دین دے مطابق کماوے، شریعت دے مطابق کماوے، اے فرض ہے اور اے دین ہے۔ جتنا بھی انبیاء گزرے مطالعہ کرو انہیں دی زندگی دا، سب نے کم کاروبار کیتے، کئی نے مزدوری کیتی ہے، کئی نے درکھان دا کم کیتے، کئی نے لوہار دا کم کیتے، کئی نے درزی دا کم کیتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری بھی فرمائی ہے۔ آپ نے ملازمت کے اتنے لوگیں جب بکریاں بھی چرائے، آپ نے کاشتکاری بھی کیتی ہے، آپ نے تجارت بھی کیتی ہے۔ آپ فرمیندے ہیں کہ میں کو یاد ہے کہ میں اجیاد دے پہاڑے دے اندر بکریاں چرے دا، مدینے کے باہر ایک مقام ہی جرف، آپ اتنا کاشتکاری فرمیندے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دا سامان گھن کے شام دی طرف 2 دفعہ سفر کیتے تجارت دا۔ تو آج بھی اگر کوئی بندہ تجارت کرے دے تو وہ نیت چا کرے کہ جناب نبی علیہ السلام نے تجارت کی تھی ہے، میں تجارت کیا کرے گا۔ آپ نے زراعت کی تھی ہے، میں زراعت کیا کرے گا۔ آپ نے مزدوری کی تھی ہے، مزدوری کیا کرے گا۔ آپ نے ملازمت کے بکریاں چرائے، میں ملازمت کیا کرے گا۔ آدمی اے نیت کرے اے مزدوری اے بھی ثواب بڑھنے سی اور سنت بڑھنے سی۔ تو طلب کسب الحلال فریضہ، حلال کمائی دا طلب کرن فرض ہے۔ کمائی صرف کمائی نہیں، جس قسم دی کمائی ہوئے آدمی کمائی آوے نا، طلب کسب الحلال، حلال کمائی دا طلب کرن تلاش کرن فرض ہے۔ ایک مسلمان حلال تے حرام دے اندر تمیز کرے دے کہ میں کمندہ پیا ہے، کماون جائز ہے ناجائز ہے۔ ایک کافر ہے، انہیں یہاں کوئی تمیز نہیں، کوئی فرق ہے نہیں، جائز ناجائز دا کوئی خیال نہیں کرے دے، بس جو آوے اکٹھا کرو کماؤ، ان دے اندر برکت کوئی نہیں۔ حلال کمائی ہوئے، کمائی کے نے مطلوب راحت حاصل کرنے، سکون حاصل کرنے، راحت تے سکون حلال کمائی ہے، برکت حلال کمائی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو دے بعد یا وضو دے درمیان اکثر دعا فرمیندے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق کی برکت عطا فرما۔ کثرت کی گال کوئی نہیں کہ آدمی گھنے بے شمار بینک بیلنس ہوئے، گنتی ہوئے، کثرت ہوئے، لیکن راحت تے سکون نہ ہوئے، دولت تک کوئی فائدہ نہیں۔ کہ راحت تے سکون ہے جڑا او حلال کمائی ہے، برکت ہے جڑی حلال کمائی ہے۔ کثرت ہوئے آدمی دے کنے فائدہ نہ چاہ سکے، شام کو سمے تے نیندر نہ آوے، ہر ویلے بے چینی ہوئے، یہ جی کمائی دا کوئی فائدہ نہیں۔
تو حلال کمائی دا طلب کرن فرض ہے. حلال کمائی دا اپنے رزق وچ حرام دی آمیزش نہ ہوئے. اصل لوگ سود کو حرام سمجھتے ہیں، اصل لوگ جوئے کو حرام سمجھتے ہیں، اصل لوگ شراب کو حرام سمجھتے ہیں، مختلف چیزاں جرا معروف حرام ہیں، رشوت ہے کو حرام سمجھتے ہیں. لیکن بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہدے نال رزق دے اندر حرام دی ملاوٹ تھی ویندی ہے، اُدا خیال نہیں سے کرنے. ایک آدمی ملازم ہے، 8 گھنٹے دی ڈیوٹی طے کیتی ہوئی ہے، ڈیوٹی کرے دے 7 گھنٹے، 8ویں گھنٹے دی پیسے گھن دے رزق کی حرام شامل کرے دے. ایک آدمی کے کو مزدوری تے رکھا ہویا ہے، اندر نال مزدوری طے تھی ہے 600 روپیہ 500 روپیہ دے دے، 100 روپیہ بچا کے اپنے رزق کی حرام شامل کرے دے. ٹرین دا سفر پہ کرے دے، سامان دی اجازت فری 50 کلو تے 100 کلو چاہ کے وے 50 کلو دے پیسے بھرنے بچا کے اپنے رزق کے شامل کی دے سی. یہ حرام شامل کی دے سی، اپنے رزق ناپاک کی دے سی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں دے مریدین ایک گال کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے. ٹرین دا سفر کرنے پہلے اپنے سامان دا وزن کرنے، اگر فری سامان کے لیے کچھ بھی سامان زیادہ ہے فوراً انہیں پیسے ادا کرو ٹکٹ کھانے دے اندر، انہیں بعد جڑا سفر کرو. حضرت تھانوی خود ایک دفعہ سفر پہ کرے دے فوراً گئے ٹکٹ کھانے دے اندر اپنا سامان وزن کرے نے. سامان وزن کراون کے نے پہلے رستے جے بندہ مل گئے گارڈ ہے. حضرت کو جاندہ پوچھن لگے حضرت کتنا میں نے پیو بھی سامان دا وزن کراونے. حضرت کیا سامان دے وزن دے چکر اچ بندے ہو، ٹرین اچ بہو میں گارڈ ہاں میں نالا کوئی نہ پوچھی، اگر زیادہ بھی ہویا کوئی کرایہ نہ منگسی، کوئی طلب نہ کرے سی، کوئی جرمانہ ادا نہ کرے سو. حضرت نے فرمایا اچھا تو گارڈ ہے؟ جی ہاں میں گارڈ ہاں. کہ تک ویسے سی فلاں اسٹیشن تک. اب اتنے والا کیا بن سی، اب اتنے میں اگلے گارڈ کو آگ چھڑے سا اتارے کرے نہ پوچھ سی تو جرمانہ ادا نہ کرنا پڑے. بھائی وہ کہ تک ویسی ہو فلاں اسٹیشن تک. بھائی میں تو وہ کہ نہیں اب تے لگے. حضرت تو سا کتنا بننے میں اللہ کے نے بدلے. اللہ کریم میرے کنے پوچھ گیا کہ اتنا پیسے تیرے بننے ہیں تے وہ ادا نہیں کی دے، اپنے رزق کے حرام شامل کی دی، میں اللہ کو کیا جواب دے سکتا. اتھا کیرا گارڈ میں کو اللہ کے نے بچے سی تو ان گارڈ دے اکھیں شرم کے نے جھوک گئے. حضرت تشریف گن گئے وزن کرائے نے، جرا وزن اضافی ہے انہیں پیسے ادا کیتے نے، وال آ کے ٹرین سفر شروع کیتے نے. یہ ہے احتیاط. اساں انہیں چھوٹے معاملات احتیاط نہیں سے کریں دے. زکوٰۃ فرض ہے، یہ زکوٰۃ غیر دا مال ہے، اساں یہ کٹ کے بے کو ادا نہیں سے کریں دے بلکہ اپنے مال شامل کی تیرانہ سالے اور برکت کوئی نہیں، راحت کوئی نہیں، سکون کوئی نہیں. وجہ یہ ہے کہ اساں اپنے رزق کو حلال نہیں رکھا. کمائی کیتی سے لیکن حلال کمائی نہیں سے کیتی، برکت اڑ گئی ہے. تو طلب کسب الحلال فریضہ، حلال کمائی دا تلاش کرن فرض ہے. اگو لفظ بعد الفریضہ، انہیں فرائض دے بعد فرض ہے، نماز دے بعد. اسا کمائی کو ترجیح دینے حلال کمائی کو، لیکن باقی فرائض جڑے پہلی پوزیشن دے انہیں بھول گئے. نماز میں دیے دے ونجے، روزہ میں دے ونجے، لیکن کمائی کرو کمائی کرو کمائی کرو نہ بھائی نہ. نماز پہلے فرض ہے، اون دے بعد رزق حلال دا تلاش کرن فرض ہے. انہا پتہ لگ سی مقابلے میں جنہے ویلے انہیں دوہے چیزیں دا مقابلہ تھی ویسی. ہون اسا دیکھو کہ کو ترجیح دینے ہیں، پہلے نمبر والے فرض کو یا دوسرے نمبر والے فرض کو. اگر اسا ترتیب پر قرار رکھی تو کامیابی ہے، ورنہ وقت پریشانی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے فقیہ ہیں، انہیں دی زندگی بڑی عجیب ہے. محدث ہیں، مفسر ہیں، مجاہد ہیں، صوفی کامل ہیں. حضرت فوت تھی گئے، ایک بندے خواب ہے لکھا کہ پوچھو سی حضرت سناؤ کیویں گزری ہے. حضرت نے فرمایا بھائی الحمدللہ اللہ کریم نے بڑا کرم فرمائے، کامیاب فرمائے نے، معاف فرما دیتے نے، عزت نال نوازے نے. پر جڑا بندہ میرے گھر دے سامنے رہندا ہے لوہار، وہ تا سارے گنے مرتبہ بڑھ گئے، مقام زیادہ گر گئے. بندہ حیران تھیا، اینو محدث فقیہ عالم مجاہد عظیم آدمی ہے، وقت دا شیخ مقابلے چ لوہار ہے، لوہار دا مقام تے مرتبہ بڑھ گیا. تو اے آدمی سویرے سدھا لوہار دے گھر پہنچیا، پتہ لگا اوہی فوت تھی گئے. پوچھے نے اندے کیا اعمالن،
بڑے امتیازی حضرت عبداللہ ابن مبارک کو خواب وچ ڈٹن او فرمیندے ان لوہار سارے کنے مقام وچ ود گئے. انہیں دی گھر والی آکھن لگی بے تا اعمال میرے سامنے کوئی نہیں پر ایک عمل تا اے ہا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک دا گھر سارے گھر دے سامنے آ. رات کو حضرت اٹھی کے اپنے گھر دے اتلے حصے تے چھت تے چڑھ کے نوافل ادا کریں دے ان ایویں سکون نال ادا کریں دے ان ایویں کھڑے ہوندے ان جویں سکا درخت سکون نال کھڑا ہوندے. تے میرے گھر والے دے دل وچ تمنا ابھر دی آئی آدائی کہ ہے کاش سا کوئی فرصت نصیب ہویا کہ اساں وی اج تہجد ادا کر سکواں. مزدوری کنے جسم چورو چور ہوندے لیکن عبادت تہجد دی توفیق نہیں ملدی. جسم کٹا ہویا ہوندے سب کوئی فرصت نصیب تھی ویا کہ عبداللہ ابن مبارک دی تہجد اسا بھی ادا کروا نوافل اسا بھی ادا کروا. اے حسرت ہوندی آئی تمنا ہوندی آئی میرے گھر والے دی تے دوجا عمل اے آ کہ جڑے ویلے لوہا کٹے دا پیا ہوندا اے تے اللہ دا منادی اذان دیندا اے اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے گھر والے اگر ایویں تھوڑا چاہتا ہویا ہوندا اے ضرب واسطے تے او ضرب لوہے تے نہ مریندا کنے چ اذان دی آواز جو پندی آئی فوراً ہتھوڑے کو پشتے ہٹا سٹیندا اے تے کم کار چھوڑ کے سیدھا مسجد لگاویندا اے نماز ادا کریندا اے. آکھن لگے میں سمجھ گیا ہوں کہ حلال کمائی کو بھی فرض سمجھدا لیکن ای فرض کنے پہلے نماز کو فرض سمجھدا اے جڑے ویلے مقابلہ آویندا پہلے فرض کو ترجیح دیندا دوجے فرض کو ترک کر دیندا. یہ عمل ہنائے اعمال دی برکت نال آج اللہ کریم نے ان کو اتنا مقام عطا کیتے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک جے جوان پہ فرمیندے کہ سارے کنے درجے وچ لوہار ود گئے. تو سب کو بھی چاہیے کہ اساں ہر کم کو اندے لیول تے رکھو. جڑا پہلا فرض ہے وہ پہلے ادا کرو جڑا دوجا فرض ہے وہ دوجے نمبر تے رکھوں. اساں افراط تفریط دا شکار تھی ویندے جن اندر سب کو ناکامی تھیندی. اللہ کریم سب کو شریعت دے مطابق دین و دنیا تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.